اللہ نے پوری دنیا میں دین کو زندہ کیے ہوئے ہے، زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارے اکابر کی خدمات ہیں، ہمارے اکابر کا اخلاص ہے، ہمارے اکابر کا تقوی للہیت ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، نوجوان بیٹا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک ہی بیٹا، اولاد کا صدمہ اولاد والے سمجھتے ہیں، ایک ہی بیٹا تھا حضرت کا، حضرت کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ حضرت نے اس کا نام رکھا تھا محمد احمد محمود۔ کتنا پیارا نام، محمد احمد محمود۔ تینوں نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، جن کے اندر تینوں میں عمل کا لفظ موجود ہے۔ انشاءاللہ کہ عمل کی تفصیلات آپ سماعت فرمائیں گے۔ تو اس کا نام تھا محمد احمد محمود۔ نوجوانی میں اس کا انتقال ہو گیا، لیکن حضرت بیٹھے ہوئے صبر کا مظاہرہ کیا ہوا ہے، کسی قسم کی پریشانی چہرے پر ظاہر نہیں ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ اب جو بھی آتا ہے، آنے والا پریشان ہے، ان کو کیا تسلی دو، کیا تعزیت کرو، کیا کہو؟ آنے والا مصنون طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ کسی کے پاس آئے، تعزیت کے کلمات کہے، ایسے کلمات کہے جس سے اس کو تسلی ہو، اس کو صبر آ جائے۔ حضرت تو پہلے مجسمہ صبر بنے بیٹھے ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں، جس بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، پھر کائنات دائیں بائیں ہو سکتی ہے، لیکن پھر اس کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سماعت فرمایا، پھر رب نمرود نے حکم دے دیا، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو، اپنے خداؤں کو بچانا چاہتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو۔ آگ میں جلانے کا سرکاری حکم آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے پھینکا جانے لگا۔ اللہ کے فرشتوں میں قہرام مچ گیا، یا اللہ یہ تیرا خلیل، تیرا نام لیوا، تیرا بندہ، تیری محبت میں تیرے دین کی خاطر اس کو آگ میں جلایا جانے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، جاؤ میرے خلیل کے پاس جاؤ اور جا کر ان کی مدد کرو، اگر وہ تم سے مدد لینا چاہے تو ان کی مدد کرو۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، فرشتوں کی ایک جماعت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور آ کر اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا، اللہ کے نبی ہم حاضر ہیں، بتائیے ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ فرمایا اچھا اللہ نے بھیجا، بتاؤ اللہ کو میرے حال کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ کہا اللہ کا تو علم ہے۔ فرمایا جب دوست کو علم ہو تو پھر اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ دروازہ تو اٹھ کر کھٹکایا جاتا ہے، بندے کو پتہ نہ ہو باہر دوست کھڑا ہے کہ دشمن کھڑا ہے۔ جب بندے کو پتہ ہو باہر دوست موجود ہے، پھر دروازہ نہیں کھٹاتا، دوست کے لیے لپکتا ہے۔ بہرحال کہا جب اللہ کو میرے حال کا علم ہے، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ جل جائیں گے۔ کہا اگر اللہ جلانا چاہتا ہے میں جلنے پر راضی ہوں۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق، میں عرض کر رہا ہوں۔ بندے کے دل کے اندر جب اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، پھر بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے، بڑے سے بڑا معاملہ آ جائے بندے کے سامنے، بڑے سے بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے، پھر بندہ اس پریشانی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام ہی کو حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بیٹے کو ذبح کرو، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹے میں نے تجھے دیکھا ہے، خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ خواب دیکھ لے ابراہیم علیہ السلام، اللہ کا براہ راست وحی کے ذریعے سے، جبرائیل کے ذریعے سے حکم نہیں آیا۔ ایک خواب ہے، لیکن چونکہ پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے، حجت اور دلیل ہوا کرتا ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام
جنگل میں جا کے اس کو زمین پر لٹا کر اس کے گلے پر چھری چلا رہا ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ بیٹے میں فرما برداری کا مظاہرہ کیا اور جو ہے وہ زمین پر لٹایا، اللہ تعالیٰ نے آواز دی ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تجھے شاباش ہو، تو نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ روایات میں جب ابراہیم علیہ السلام لے کے جا رہے تھے، شیطان مردود راستے میں آیا، پہلے حضرت حاجرہ کے پاس گیا، ان کو بہلانے کی کوشش کی، وہاں میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، وہاں کامیاب نہ ہو سکا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، کہا پتا ہے تمہارا باپ تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہا گوشت سے ملانے کے لیے، کہا نہیں تجھے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا بھلا باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ کہا ابراہیم سمجھ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تو اللہ کے نبی تھے، کہا اگر اللہ کا ہی کا حکم ہے تو ایک مرتبہ نہیں لاکھوں مرتبہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو۔ شیطان نے آ کے ابراہیم علیہ السلام کو روکنا چاہا، ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے شیطان نے کہا مردود دبا جا، آگے آ کے بدبخت میں راستہ روک لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھائے اور 3 مرتبہ شیطان کی جمری کی، شیطان کی جو ہے وہ اس کی رمی کی ہے، جن تینوں جمروں کی جو رمی کی جاتی ہے حج کے موقع پر، یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی سنت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہو، اس موقع پر شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو پتہ کیا کہا؟ کہنے لگے ابراہیم تو خواب کی بنیاد پر اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، تجھے معلوم نہیں ہے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو مارا تھا، قتل کیا تھا، آج تک وہ ملعون ہے، تو اپنے بیٹے کو ذبح کر دے گا، لوگ تیرا کیا تیرے برے الفاظ میں تذکرہ کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا قابیل نے اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرنے کے لیے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، میں اپنے بیٹے کو اللہ کی محبت میں اللہ کے حکم میں قربان کر رہا ہو۔ بہرحال عرض یہ کر رہا ہو، مومن کے سامنے